بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر عادت اور ہر کام کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا معمول زندگی بنا لیجئے۔ اس سے آپ کے چھوٹے چھوٹے کام بھی عبادت بن جائیں گے، اس لیے کہ مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے کاموں کے اندر برکات نازل ہوں گی، آپ ان برکات کا خود مشاہدہ کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بابرکت آیت ہے کہ جب یہ آسمان سے نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گئے، اور جانوروں نے کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمان سے شعلے برسنے لگے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر، جس کام کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ جب اللہ رب العزت خود اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بناؤ، اس میں برکات ہوگی، تو کیا شک ہے کہ اس میں برکات نہ ہو؟ اس میں بہترین برکات ہیں۔ آپ اپنے کاموں کے اندر اپنی کاموں کی نورانیت دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیسے کیسے برکات ڈالی، کیسے کیسے نور پیدا ہوا، خود دیکھیں گے کہ وہ جلد سے جلد وہ کام ہونے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 19 حروف ہر حرف، ہر ایک فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ معمول ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہر کام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بنا لیں۔ اور اس حدیث کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں فرمایا 30 فرشتوں سے اوپر میں نے دیکھا کہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں کہ وہ ان جملوں کو لے لیں۔ یہ اس وقت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے اندر ایک صحابی نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فرمایا تھا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان سے دیکھا 30 سے اوپر فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں اور جلدی کر رہے ہیں کہ ہم اس جملے کو لے جائیں۔ تو اس کے اندر 30 سے اوپر جو فرشتے اتر رہے ہیں، اس جملے کے اندر 30 سے اوپر حروف ہیں۔ تو اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں، اور 19 حروف ہر ایک حرف ہر فرشتے سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جہنم سے ہمیں چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ تو یہ بسم اللہ کی برکات ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی علیہ السلام کسی سفر میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اثناء سفر میں نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھوڑی سی پھسل گئی۔ صحابی رسول نے فرمایا اے شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ نبی علیہ السلام نے انہیں روک دیا کہ ایسے الفاظ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے یہ کام کیا۔ شیطان جب ایسا کرے تو یہ نہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کرتا ہوں، بلکہ یہ کہا کرو بسم اللہ۔ اس سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے وقت پڑھی جاتی ہے اللہ رب العزت اس میں ضرور برکت ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی پوری برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔